اکثر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اکثریت ہمیشہ صحیح ہوتی ہے؟ خاص طور پر جب معاملہ ایمان اور عقیدے کا ہو۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد کسی عقیدے کی سچائی کی دلیل ہو سکتی ہے؟ اور اسی سے جڑا ایک بہت بڑا سوال ہے، کیا 2 ارب مسلمان گمراہ ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال سننے میں شاید چونکا دینے والا لگے، لیکن آئیے اس کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو قرآن کی روشنی میں یہ دلیل دیتا ہے کہ ہاں، اکثریت غلط راستے پر ہو سکتی ہے۔ ہمارا مقصد یہاں غیر جانبداری سے ان دلائل کو پیش کرنا ہے جو تعداد کی بنیاد پر سچائی کے تصور کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلی دلیل کا جائزہ لیتے ہیں جو براہ راست قرآن سے لی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن خود اکثریت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اچھا، تو پہلی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب علماء کی بات کو اللہ کی کتاب پر فوقیت دی جائے تو یہ شرک کی ایک شکل بن جاتی ہے، یعنی اللہ کے کلام کے مقابلے میں انسانوں کے قول کو ترجیح دینا ایک بہت سنگین مذہبی غلطی ہے۔ اور اس دلیل کی بنیاد قرآن کی ایک بہت واضح آیت پر رکھی گئی ہے، جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ سورہ التوبہ کی آیت 31 میں فرمایا گیا، انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو حلال اور حرام کا اختیار دینا شرک ہے۔ اور یہ صرف ایک آیت کی بات نہیں ہے، قرآن پاک میں یہ موضوع بار بار سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف آیت 103 میں واضح کہا گیا ہے کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، چاہے کتنی ہی خواہش کیوں نہ کی جائے۔ اور یہی بات ہمیں سورہ یوسف کی آیت 106، سورہ الرعد کی آیت 1 اور کئی دوسری جگہوں پر بھی ملتی ہے جو یہ بتاتی ہیں کہ اکثریت ایمان پر نہیں ہوتی۔ قرآن کے دلائل کے بعد اب ذرا تاریخ کا ایک ورق پلٹتے ہیں۔ دوسری دلیل ایک بہت دلچسپ تاریخی موازنہ پیش کرتی ہے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ موازنہ کیا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عیسائی عقائد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 600 سال بعد اتنی بڑی تبدیلیاں آ سکتی تھیں، تو کیا یہ سوال اٹھانا غیر منطقی ہے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصے کے بعد مسلمانوں کے عقائد میں کچھ تبدیلیاں نہ آئی ہوں؟ اور اس تاریخی مثال کی دلیل بھی قرآن سے ہی لی گئی ہے، جیسے سورہ المائدہ آیات 72 اور 73 میں عیسائی عقائد کا ذکر ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد عقائد میں تبدیلی آ سکتی ہے اور آتی رہی ہے۔ آج دنیا میں عیسائیوں کی تعداد دیکھیں، تقریباً 2.4 ارب۔ یہ ایک بہت بہت بڑی تعداد ہے۔ تو یہاں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد یعنی 2.4 ارب ان کے عقیدے کو سچا ثابت نہیں کرتی، تو پھر کسی اور مذہب کے لیے تعداد کی دلیل کیسے کام کر سکتی ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے نا؟ اچھا، تاریخ سے نکل کر اب ذرا موجودہ دور پر نظر ڈالتے ہیں اور تیسری اور آخری دلیل کو دیکھتے ہیں۔ یہاں دلیل موجودہ دور کے حالات پر دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے مناظر سب دیکھتے ہیں، لیکن عالمی مسلم برادری کی طرف سے ایک اجتماعی مؤثر آواز، ایک خاموشی سی نظر آتی ہے، اور کچھ رہنماؤں کا آپس میں اتحاد نہ ہونا اس صورتحال کو مزید واضح کرتا ہے۔ اور اس مشاہدے کو بھی قرآن کی ایک واضح تنبیہ سے جوڑا جاتا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت 51 میں ایمان والوں کو صاف صاف حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ تو ان تمام دلائل یعنی قرآنی آیات، تاریخی موازنے اور موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اس نقطۂ نظر کے مطابق سچائی کا معیار لوگوں کی تعداد یا ان کا اجماع نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی تعداد چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، مذہبی سچائی کا پیمانہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات واضح کرنا ضروری ہے۔ یہ تجزیہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، اس لیے تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ قرآن اور حدیث کے جو بھی حوالے دیے گئے ہیں ان کی تحقیق اور تصدیق خود ضرور کریں۔ یہ واقعی ایک سوچنے والا موضوع ہے۔ اگر اس طرح کے موضوعات میں مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو YouTube چینل الفرقان کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ وقت دینے کا شکریہ۔